السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہر کام پر قادر ہے، وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہی تمام جہانوں کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا اور انسانوں کی تخلیق اس نے کئی مرحلوں میں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نایاب۔ انہوں نے کہا تو اسے نایاب بنائے گا جو وہاں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے ایسا اس لیے کہا کہ سب سے پہلے زمین پر رہنے والے جناتوں نے فساد برپا کیا، خون بہایا اور اللہ کی نافرمانی کی، لہذا اب جو خلیفہ بنے گا وہ بھی ویسا ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کا یہ کہنا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، اور نہ ہی آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد سے حسد کے طور پر، کیونکہ قرآن مجید کے مطابق فرشتے وہ بات نہیں کرتے جس کو کہنے یا پوچھنے کی انہیں اجازت نہ ہو۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرمایا کہ ساری زمین سے مٹی لائی جائے اور آدم علیہ السلام کے لیے لیسدار چپکنے والی مٹی آسمان کی طرف بلند کی گئی۔ پہلے یہ مٹی گارے کی شکل میں تھی، پھر اس سے خمیر اٹھ گیا، لہذا اس لیسدار اور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا۔ اس طرح کئی جگہ کی مٹی استعمال ہونے کی وجہ سے انسان الگ الگ رنگ، گورے، کالے یا سانولے، الگ الگ عادتوں جیسے خوش اخلاق بد مزاج، اور الگ خصلتوں جیسے نیک اچھے و برے کے ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان کو 3 طرح کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ نمبر 1 سلسال مٹی، نمبر 2 ہما، نمبر 3 لاجب۔ 3 لاجب سے مراد بہترین اور عمدہ مٹی ہے، ہما سے مراد کیچڑ، اور سلسال سے مراد ایسی مٹی جسے کوٹ کر باریک کیا گیا ہو، یعنی ایسی خشک جو خنقی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مٹی لانے کا حکم دیا۔ یہ مٹی آسمانوں کی طرف سے لائی گئی اور لیس دار مٹی 3 لاجب سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ جو اس سے پہلے بدبودار مٹی ہما کی شکل میں تھی، اور اس سے پہلے وہ خشک مٹی تراب تھی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا، پہلے مٹی کو گارے کی تبدیل کیا، پھر اس کو ملا کر گوندھا گیا۔
آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور اس کو 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ فرشتے اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ابلیس بھی اپنے پیر سے اس پتلے کو ٹھکرا کر مارتا اور کہتا، میں تجھ پر غالب آیا تو تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تو میرا حاکم بن گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کو 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ جب وہ مٹی بنا پکائے مضبوط ہو گئی اور سوکھ کر ٹھیکرے کی طرح آواز کرنے لگی، اور جب یہ پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا۔ پتلے کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام کی روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکنا چاہی تو فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو یہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، جس پر فرشتوں نے کہا الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کہے الحمدللہ، کہنے پر اللہ تعالیٰ نے کہا رحمک ربک، یعنی تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا۔ پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور آدم علیہ السلام پیروں اور ٹانگوں میں روح پہنچنے سے پہلے ہی ان پھلوں اور میووں کی طرف کود پڑے۔ قرآن پاک میں اسی جلد بازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی اور جسم کے جس حصے میں پہنچی وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو گیا۔ جب یہ روح ناف کی جگہ پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا اور یہ بہت خوبصورت معلوم ہوا۔ آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز ہے۔ آگے فرمایا آدم سے مارے خوشی کے صبر نہ ہو سکا۔ پھر جب تمام جسم میں روح پھیل گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کہا یا اللہ کی طرف سے الہام کی وجہ سے تھا۔ اللہ نے فرمایا آدم اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا، یہاں تک کہ جسم سے ہوا خارج ہونے کی آواز کا نام تک سکھایا۔ تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام، ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائے اور تمام کاموں کے نام، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ گونج کا نام بھی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے
ایک خاص علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ یہ واقعہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی بڑائی، پاکیزگی اور اپنے علم کی کمی بیان کی اور کہا کہ ہمیں تو اے خداوند اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا، تمام چیزوں کو جاننے والا تو پروردگار تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آپ نے تمام چیزوں کے نام صحیح بتا دیے۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ظاہر ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر کھلے اور چھپے کا جاننے والا میں ہی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ابلیس کے دل میں چھپے تکبر اور غرور کو میں ہی جانتا ہوں، اور فرشتوں نے جان لیا کہ آدم علیہ السلام کو علم و فضیلت کے ذریعے ہم پر برتری دی گئی ہے۔ جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا گھمنڈ ظاہر ہوا اور اس نے گھمنڈ اور سرکشی پر کمر باندھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، آسمان اور زمین کی حکومت اس سے چھین لی اور جنت کی پہرے داری سے بھی ہٹا دیا اور فرمایا تو مردود ہے، جنت سے نکل جا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا اور ان پر اونگ ڈال دی، یعنی ان پر نیند ظاہر کر دی۔ پھر ان کی بائیں پسلی میں سے ایک پسلی کو لے کر حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام جب سو کر اٹھے تو اپنے سرہانے ایک عورت کو کھڑا دیکھا۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ایک عورت۔ پھر پوچھا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ وہ کہنے لگی تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو۔ جب فرشتوں کو خبر ہوئی تو وہ اس عورت کو دیکھنے آئے اور کہا اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا ان کا نام حوا علیہ السلام ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ حی یعنی زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور یہاں سے چاہو خوب دل کھول کر کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں کہا ہر طرح کی آزادی عطا فرمائی سوائے ایک درخت کے پاس جانے کے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا۔ پھر ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخر کار دونوں سے وہ غلطی ہو گئی جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ ابھی پھل کھانا ہی شروع کیا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور وہ دونوں پتوں سے اپنا ستر ڈھانپنے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے بولے نہیں اے میرے رب، بلکہ تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ کا
عذاب نازل ہوا کہ اے آدم، کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا؟ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی جو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے آپ کو معاف فرما دیا، لیکن اللہ کو آئندہ کے لیے دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسان کو بڑھانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی شیطان مردود سے حفاظت فرمائے، آمین۔